الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی آخرت کی زندگی کی پرچھائی، حقیقی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ زندگی جو ہے انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ کھیل کود ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلے گی تب سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بچے سب کھیلتے ہیں بچپن میں، گرودا بناتے ہیں، کوئی تاج محل بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، لیکن وہ صبح سے شام تک میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی یہی سب کچھ ہے، پرچھائی ہے آخرت کی۔ یہاں جو کچھ بھی نظر آ رہا وہ حقیقت نہیں ہے، پانی کا بلبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے 1 منٹ میں سارا بلبلہ ختم ہو جائے گا، مگر ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں۔ کسی بچے نے جس نے کہ اپنا گھر بنایا ہو، گھرودا، مٹی کا گھر بنایا ہے، ریت کا گھر بنایا ہے، اگر آپ اس کے گھر کو توڑ دیجئے کتنا روئے گا؟ بہت روتا ہے کہ ہمارا ساری محنت ہماری برباد ہو گئی، ہم نے اتنی محنت سے بنایا تھا۔ کافی روتا ہے، وہ جانتا نہیں کہ یہ تو ٹوٹنا ہی تھا شام کو، ہم نے پہلے توڑ دیا۔ آخر بچہ کھیلنے کے بعد اپنے گھر لوٹ کے جائے گا تو ٹوٹنا ہی تھا، تو 2 گھنٹہ پہلے توڑ دیا کون سی بڑی بات ہوگی؟ لیکن بچہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا کہ ہماری محنت کو برباد کیا اور ہمارا گھر توڑ دیا، روتا ہے۔ ہمارا حال بھی بچوں ہی کی طرح ہے۔ ہم کو دنیا میں نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں کوئی کام میرا نہیں ہو پاتا، کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی روپیہ گم ہو جاتا ہے، کھیت میں نقصان ہو جاتا ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کافی تکلیف ہوتی، کافی رونا آتا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور یہ چیز ضائع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، کافی غمزدہ ہوتے ہیں، لوگوں سے بتاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ کسی دن اگر ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی تو کیا اس پر بھی اتنا ہی غم ہوتا ہے؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس سے نقصان دنیا کا نہیں ہوا، یہ نقصان کہاں کا ہے؟ آخرت کا۔ لیکن ہم نے کبھی اتنا غم نہیں منایا جتنا کہ دنیا میں کسی سامان کے ٹوٹ جانے پر، یا کسی پیسہ کے نقصان ہو جانے پر، یا کسی مال کے ڈوب جانے پر جو نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان ہم دنیا میں روتے ہیں، کافی کڑھن محسوس ہوتی ہے اور درد محسوس ہوتا ہے، برسوں نیند نہیں آتی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو کیا ہم نے اپنا جائزہ لیا کہ جو اصل زندگی ہے آخرت کی، اس آخرت کی زندگی کا ہم نے جو نقصان پہنچایا ہے، کیا اس کے لیے بھی ہمیں اتنا ہی غم ہوا ہے؟ فجر کی نماز چھوٹ گئی یا کوئی بھی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوٹی اس نے سمجھیے وہ پورا اس کا نصیب مٹ گیا، لٹ گیا۔ تو کیا ہم نے کبھی کسی بھی عبادت کے فوت ہونے پر یا کسی بھی نیکی کے ختم ہونے پر، جو دنیا کی زندگی سے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، کیا ہم نے اس پر اتنا غم منایا؟ نہیں منایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تمہارا بچپنا ہے، اور انسان عمر 55 کی ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن عقل نہیں آتی اس کو۔
عقل بچپن ہی کی رہتی، بالغ نہیں ہوتا انسان۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان بالغ ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر میں جانے کے بعد، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بالغ انسان اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کی آنکھوں کی پٹی کھل جائے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو اللہ کی جانب سے نبوت جو دی جاتی ہے 15 سال کے بعد نہیں دی جاتی، بلکہ انبیاء کرام کو 40 سال گزارنا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام جب تھے، اب تو سلسلہ ختم ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو بچپن میں نبوت نہیں دی جاتی، جبکہ ان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے نہیں بنائی ہوتی۔ انبیاء کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ان کے اندر کا جو ظرف ہے یا ان کی جو چیزیں، وہ عام انسانوں سے الگ بنائی جاتی ہیں۔ بظاہر وہ انسان ہوتے ہیں، بظاہر بشر ہیں، لیکن اندر سے جو تیاریاں ہیں، خود رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو واقعات بچپن میں ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی نبی کو نبوت نہیں دی جاتی ہے جب تک کہ 40 سال کی عمر نہ ہو جائے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ وہ ایک اعجاز کے طور پر ان کو بچپن میں ہی نبوت دے دی گئی تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی پیغمبر کو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں دی جاتی۔ یہ نہیں کہ نبی پہلے بالغ نہیں ہو سکتا ہے، نبی تو اس کی نظر اور اس کا قلب اتنا زندہ ہوتا ہے بچپن سے ہی کہ دنیا کی طرف وہ مائل نہیں ہوتے، وہ لوگ ہمیشہ آخرت کی طرف اور دین کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک دنیا کے لیے بطور نمونہ کہ 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملے گی۔ تو عقل انسان کو جب آتی ہے، جب انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گھروندہ ہے۔ کبھی کسی نماز یا کسی روزے کے نہ رکھنے پر رمضان کا دن گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، کبھی صدمہ ہوا کہ ہماری آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ جنت میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جنت تو چٹیل میدان ہے، اللہ کے نبی دیکھ کے آ چکے ہیں، معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دکھلایا تھا کہ جنت بھی سیر کر لیجئے، جہنم بھی سیر کر لیجئے۔ جنت اور جہنم جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو دنیا میں گناہ کر رہے ہیں وہی گناہ کی آگ جہنم میں جل رہی ہے، اور ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کے درخت اور پیڑ پودے اور نہر اور بلڈنگیں جو ہے جنت میں بن رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے تھے کہ صاحب جنت میں کچھ ہے ہی نہیں، خالی چٹیل میدان۔ کہ دنیا کی زندگی اصل میں آخرت کی زندگی کی تیاری ہے، اور اس بات کی عقل جس کو آ گئی وہ بالغ ہے۔ اور بڑھاپا آ گیا، انسان بوڑھا ہو گیا، 60 سال کی عمر ہو گئی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے اندر کی آرزویں جوان ہوتی ہیں۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، غالب نے کہا تھا۔ شراب اس کے سامنے لائی گئی، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، پیر فرتوت، ہاتھ ہل نہیں سکتا ہے، شراب کے جام کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو کہا کم سے کم سامنے رہنے دو، آنکھ سے تو دیکھیں گے۔ برائی کر نہیں سکتے ہیں، طاقت ختم ہو چکی ہے، کم سے کم مناظر تو دیکھیں گے، بازار میں جا کے لڑکا لڑکیوں کے مناظر تو دیکھ کر کے لذت اٹھائیں گے۔ وہی ہوا نا، ارے آپ کے پاس جان ہے نہیں، ختم ہو چکا ہے سب کچھ، مگر کہتے ہیں کہ گو ہاتھ میں لذت نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے دنیا میں جینے کی تمنا بھی بڑھ جاتی، کاش میں اور دن زندہ رہتا ہے، اس لیے بوڑھا آدمی اپنی عمر ہمیشہ کم بتاتا ہے، اور جوان آدمی ہمیشہ اپنی عمر زیادہ بتاتا ہے، اپنے کو بڑا بنانے کے لیے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ بچہ بھی اپنے کو بچہ نہیں کہے گا، میں کہا بڑا آدمی ہوں۔ ہر انسان نفس میں مبتلا، تو بڑھاپے میں انسان کی امنگیں جوان ہوتی ہیں، آرزویں جوان ہوتی ہے، جینے کی تمنا بڑھ جاتی ہے، تو وہ انسان اپنی عقل کے اور زیادہ نیچے منزل میں چلا جاتا ہے۔ انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے یہ پردہ کھل جائے کہ حقیقت کی زندگی آخرت کی ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلبلہ ہے پانی کا، تب جا کر کے دنیا کا اگر نقصان ہوگا ہمیں تو جتنا غم ہوتا ہے اس سے زیادہ غم ہوگا جب ہمیں آخرت کا نقصان ہوگا۔ خدا کی قسم یہ عقل پٹی کھلنے دیجیے، ابھی سمجھ میں بات نہیں آتی ہم لوگوں کو، میرا بھی وہی حال ہے، اپنے آپ ہی کو مخاطب کر رہا ہوں۔
دنیا میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے اتنا غم آتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے، اتنا رونا آتا ہے، اس قدر دل و دماغ پر بوجھ پڑتا ہے جیسے پھٹ جائے گا دماغ۔ اور وہیں آخرت کا ہم نے اپنا کچھ نقصان کر لیا، کوئی چیز نقصان ہو گئی جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے، یا نہیں کرنا چاہیے وہ کر لیا، اتنا غم نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی۔ ہم لوگ تہجد کیا پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں تو اللہ کا کرم ہے، تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی۔ اب اس قدر روئے تہجد کی نماز چھوٹ جانے پر، اس قدر روئے کہ اگلے دن جب تہجد کا ٹائم ہوا تو دیکھا ایک آدمی پاؤں دبا کے جگا رہا کہ حضرت اٹھ جائیے تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ اتنا روئے، پورے دن روتے رہے۔ تو ایک آدمی رات میں تہجد کے وقت میں اجنبی آدمی آ کر کے پاؤں دبا رہا، کہا رہا حضرت اٹھ جائیے تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ آنکھ کھلی، بھائی تم اجنبی آدمی میرے مکان میں کیسے پہنچے؟ وہ تو حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین تھے، وہ محل میں رہتے تھے اور وہاں دربان وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو کہا کہ حضرت میں انسان نہیں، میں تو ابلیس ہوں۔ تو ابلیس تہجد کے لیے اٹھانے کے لیے چلا آیا، حیرت کی بات ہے۔ کہا کہ حضرت کل آپ اتنا روئے کہ اللہ کو اتنا ترس آیا آپ پر کہ اتنا ثواب لکھ دیا آپ کے کھاتے میں، اتنا نماز پڑھنے پہ ثواب نہیں ملتا آپ کو۔ تو میں نے سوچا نماز ہی پڑھ لیجئے، زیادہ ثواب آپ کو ملنا ٹھیک نہیں۔ تو ہمدردی میں نہیں آیا، بلکہ زیادہ کھاتے میں زیادہ پیسہ نہ آ جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو اتنا غم ہوا ایک تہجد کے فوت ہو جانے پر۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ کسی دن اگر کوئی چیز تاخیر ہو جاتی تھی نماز میں تو اس قدر غمزدہ رہتے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ پورے دن سمجھیے جیسے لگتا کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی بچے کی موت ہو گئی، اس طرح غمزدہ رہتے تھے پورے دن۔ یہ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ آخرت کی زندگی کا نقصان بڑا نقصان ہے، اور دنیا کی زندگی کا نقصان بڑا نقصان نہیں ہے۔ یہ چھوٹا نقصان، یہ تو گھروندا ہے بچے کا، 2 گھنٹہ پہلے نہیں 2 گھنٹہ بعد ٹوٹنا ہے اسے۔ شام کے ٹائم میں جب ہم سب اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اس دنیا سے تو آخر اس کو ٹوٹنا ہی ہے۔ 2 گھنٹہ پہلے ٹوٹ گیا۔ جو اولاد مرنی تھی بعد میں 50 سال کے بعد مرتی، پہلے چلی گئی۔ جیسے کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے یا کہیں باہر کی طرف جا رہا، بچہ کو ساتھ لے جا رہا، بیٹا راستے میں فرار ہو گیا۔ ہوشیار بیٹا ہے، غم تو ضرور ہوگا، کہاں ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے پتا کہ یہ بچہ بھاگ کر اپنے گھر ہی پر جائے گا تو اتنا غمزدہ ہوگا؟ وہ تو کہے گا پھر تو آخر ملے گا ہی، گھر پہ ہی پہنچے گا، یہ گھر پہ جا کے مل جائے گا انشاءاللہ۔ پتہ اگر ہے کہ بچہ بھاگ کے اپنے گھر ہی جائے گا تو گھر والے اس کو حفاظت کریں گے، پھر ہم بھی جا کے مل ہی لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ پتہ نہ چلے تب زیادہ غم ہوتا ہے کہ گھر نہیں پہنچ پائے گا۔ تو جو بچہ دنیا میں چلا گیا یا جو رشتہ دار، جو ہمارے گھر کے لوگ دنیا سے چلے گئے، آخر آج نہ کل تو وہ وہیں پہنچے جہاں مجھے بھی پہنچنا ہے، پھر غم کس بات کا؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، غم تو جدائیگی کا ہوگا لیکن ایسا غم نہیں ہوگا کہ جیسے بے چین ہو جائے انسان۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے بلبلہ ہے پانی کا۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ضرور ہے، دنیا کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن دنیا کی زندگی اپنے اختیار میں نہیں دی۔ اور آخرت میں آخرت ہم سے بظاہر بہت دور ہے، ابھی آخرت میں ہم پہنچے نہیں ہیں، لیکن وہ پورا آخرت ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ کا نظام دیکھیے، ہم دریا میں ہیں مگر اس دریا کے اندر ہمیں اختیار نہیں ہے، دریا کے پانی پر اختیار نہیں ہے، دریا کی مچھلیوں پر اختیار نہیں ہے، لیکن جس منزل پر ہم نہیں ہیں، جس سمندر میں ہم پہنچے نہیں ہیں، اس سمندر کے پورے اختیارات ہمیں دنیا میں اللہ نے دے دیے۔ دنیا میں ہم موجود ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اختیار ہے، اختیار کچھ بھی نہیں۔ اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں۔ جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ بھی اپنی مرضی سے ہمیں نہیں ملی۔ جو کمائی ہم کرتے ہیں وہ کمائی چلے گی کہ نہیں چلے گی وہ بھی اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔
روزی کمانے کی ہم کوشش کرتے ہیں مگر روزی ہمیں ملتی نہیں، دکان کھولتے ہیں دکان چلتی نہیں، نوکری کرتے ہیں برکت ہوتی نہیں، چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے، ہزاروں پلاننگ ہے انسان کی مگر پلاننگ فیل ہو جاتی۔ معلوم ہوتا کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ اتنا ہی ملے گا تم کو جو تم کو ہم نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ تم انسانوں زمین پر چلنے والے ہر جاندار چیز کی روزی ہم نے مقرر کر دی ہے، ایک روٹی بھی تمہیں زیادہ نہیں ملے گی جو ہم نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، چاہے ساری زندگی تم محنت کرتے رہ جاؤ۔ اور ہم نے اگر تمہیں مقدر میں تمہاری قسمت میں لکھا ہے کہ تم بھوکے نہیں رہو گے تو ہر حال میں تمہیں ہم بھوکا نہیں رکھیں گے، تمہارے سارے کام ہم بناتے رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہم سارے کام دنیا کے کرتے ہیں مگر دنیا تو ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، تو ہم بیوقوف نکلے کہ نہیں نکلے؟ جہاں پر ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں اس کے لیے ساری محنت، اس کے لیے سارا غم۔ اور آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، تمہارا ذخیرہ آخرت کیا ہے، تمہارا زاد سفر کیا ہے، تمہاری جو اگلی منزل ہے اس منزل کی تیاری کیا ہے۔ تو وہاں جو کام، وہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اس نیکی کا صلہ جنت میں ملے گا، اور سارے درخت، ساری نہریں اور ساری چیزیں وہاں پر یہاں انسان کام کرتا اور بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں کام کریں گے، وہاں سارا کام ہمارا بن رہا ہے۔ تو وہاں کی پوری زندگی ہمارے اختیار میں ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں کی کھیتی نہیں ہے۔ یہاں کی کھیتی اللہ کے اختیار میں ہے اور آخرت کی کھیتی ہمارے اختیار میں۔ یہاں ہم کھیت کرتے ہیں اور سیلاب آ جاتا، کھیت ختم، کھیت کرتے ہیں پھل نہیں آتا، کھیت ختم، آگ لگ جاتی ہے، مکان بناتے ہیں، سیلاب میں بہہ جاتا، کھیت ختم۔ یہاں کی کھیتی اللہ کے اختیار میں اور آخرت کی کھیتی ہمارے اختیار میں۔ تو ہم کتنے بڑے احمق ہیں کہ اپنے اختیار میں جو کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو اللہ کے اختیار والا کام ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ ارضیتم بالحیات الدنیا فی الآخرہ، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ کیا لوگو، کیا تم نے دنیا کی زندگی پر رضامندی ظاہر کر لی، خوش ہو گئے اسی دنیا کی زندگی پر بعد والی زندگی کو چھوڑ کر، جبکہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑی پونجی ہے، تھوڑی پونجی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے دوستو۔ جن کی نگاہ کھل جاتی ہے، جن کی آنکھوں کی پٹی کھل جاتی ہے اور آخرت پر ان کی نگاہ رہتی ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے گھبراتے نہیں ہیں، دنیا کی تکلیفوں پہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، سارے نقصانات ہو جائیں مگر کوئی پرواہ نہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام آخری لمحات میں جب کہ آپ کی روح پرواز ہونے والی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، سب کو اعلان فرما رہے ہیں، مسجد میں تشریف لائے اور بتا دیا کہ لوگو شاید اب تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اب کل حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی۔ پھر گھر والوں کو بھی بلا کے اپنے کمرے میں بتا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت فاطمہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیٹی ہیں، اپنی بیٹی کو بلایا اور سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو کان میں کہا کہ بیٹی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اپنی بیٹی پر بڑا پیار تھا، چونکہ نہ بیٹا بچا نہ بیٹی بچی، ایک ہی بیٹی بچی تھی زندگی میں، حضرت فاطمہ۔ 4 اولاد اللہ نے عطا فرمائی، 3 بیٹیاں 4 بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمائے اپنے ہاتھوں سے۔ ایک بیٹی تھی، سارا پیار ساری محبت حضرت فاطمہ پہ لٹایا آپ نے۔ اپنی بیٹی کو بلا کر کے کہا کان میں کہ بیٹی میں اب اللہ کے یہاں جانے والا ہوں۔ اب یہ سننے کے بعد بیٹی پر جو غم ہوا، جو صدمہ ہوا، فطری بات ہے، کافی رونے لگ گئی۔ جب کافی روتی رہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا بیٹی کو اور کہا کہ تم مجھ سے بہت جلد ملنے کے لیے آنے والی ہو۔
میرے جانے کے بعد تم مجھ سے بہت جلد ملنے کے لیے آنے والی ہو۔ اب ہنسنے لگی، وہ مسکرانے لگ گئی، خوش ہو گئیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا وہاں سے ہٹنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات آپ سے کہی کہ آپ اس قدر رونے لگ گئیں؟ اور پھر کان میں کون سی بات کہی کہ آپ ہنسنے لگ گئیں؟ کہا کہ پھر یہ بتایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ابو جان نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے غم ہوا جدائی کا، اور جب پھر سرکار دو عالم نے، میرے ابو جان نے بتایا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی ہو میرے خاندان میں، بہت جلد تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی کہ چلو ابو جان سے زیادہ دیر جدائی نہیں رہے گی، پر تھوڑی دیر کی جدائی ہے، اس لیے میں خوش ہو گئی۔ حقیقت میں یہ خوشخبری تھی، یہ تو موت کی خبر تھی، حضرت فاطمہ کی موت کی خبر تھی، لیکن حضرت فاطمہ کی عقل دیکھیے، حضرت فاطمہ کی نظر دیکھیے، حضرت فاطمہ کی نگاہ دیکھیے کس پر ہے؟ آخرت پر، کہ اپنے والد کی موت پر اور وصال پر تو غمزدہ ہو رہی ہیں اور اپنی موت پہ خوش ہو رہی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو اپنے والد سے ملاقات ہوگی، اپنی بہنوں سے ملاقات ہوگی، اپنی دادی اور نانی سے ملاقات ہوگی، سارا خزانہ تو وہی ہے، یہاں تو چند لوگ بچے ہوئے ہیں، اس لیے بوڑھے لوگوں کو دیکھیے گا، بوڑھوں کے پاس جائیے گا تو زیادہ تر وہ اپنے گزرے ہوئے ساتھیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلانے چلے گئے، فلانے چلے گئے۔ میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، والد صاحب کا بھی میرے وہی حال ہے، جب ان کے پاس بیٹھیے فلانے لوگ چلے گئے، فلانے لوگ چلے گئے، فلانے لوگ چلے گئے، وہ چلے گئے، یعنی مختلف بستیوں میں مختلف اہل تعلق، پرانے لوگوں کی یاد، تو اس کو مرنے میں تو زیادہ خوشی محسوس ہوگی نا، غم کس بات کا؟ اپنے دوستوں سے ملے گا، اپنے رشتہ داروں سے ملے گا، اپنے والدین سے ملے گا، یہ ثبوت ہے حدیث پاک۔ حضرت فاطمہ خوش ہو رہی ہیں اپنی موت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لیے آنے والی ہو۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، صرف 6 مہینے۔ اور حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو اسی وقت مجھے دفن کیا جائے، کسی کا انتظار نہ کیا جائے۔ چنانچہ رات میں انتقال ہوا، اور رات ہی میں راتوں رات حضرت علی نے ان کو کفن دفن کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ والے لوگ تھے جن کی نظر کھلی ہوئی تھی، جن کی نگاہ میں آخرت کی اہمیت تھی۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، مگر ہم نے اپنے دنیا کو اپنے سب کچھ بنا رکھا ہے، دنیا ہی ہماری پونجی ہے، آخرت کو ہم نے بھلا رکھا ہے۔ اگر آخرت کو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں تو دنیا کو بھی ہم آخرت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔